आज़ाद बुल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। इस छोटे से एपिसोड में आज दुनिया भर की बड़ी सुर्खियां, बड़ी हेडलाइन आपको दिखाऊंगा। ये है द हेडलाइन शो और इसमें होगा कि क्या हमास से डरकर इजरायली फ़ौज गज़ा से भागना चाहती है, क्योंकि खबर ये है कि इजरायली फ़ौज सीज़फायर करना चाहती है, लेकिन नेतन्याहू ने इसके बरक्स एक बड़ा बयान दिया है, वो सुनना चाहिए आपको। इसके अलावा ये भी है कि बहुत से इजरायली आर्मी से जुड़े हुए लोग, पुराने लोग ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू जिन टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं वो महज एक जुमला है। जुमले से आपको कुछ याद आया होगा। उधर तुर्की भी कुछ बोला है, उधर रूस कुछ बड़ा करने वाला है गज़ा को लेकर। और याद रखिएगा, यूएनएससी की प्रेसिडेंसी अध्यक्षता अब रूस के पास पहुंच गई है। अमेरिका से भी एक खबर आई है। इसके अलावा ईरान की वेबसाइट्स और अखबारों ने क्या कहा है वो जान लेना बड़ा अहम है। शुरुआत करते हैं ईरान की ही इरना न्यूज़ एजेंसी की इस हेडलाइन से, जिसमें कहा गया है कि ज़ायनी आर्मी के एक एक्स जनरल, एक पूर्व जनरल ने कहा है कि जो गज़ा में जंग जारी रखने को जो क्लेम किए जा रहे हैं कि हम टोटल विक्ट्री अचीव करेंगे, हम हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, दे आर जस्ट स्लोगन्स। ये सिर्फ जुमले हैं। जुमले से याद आया, जुमलेबाजी है ये सिर्फ नेतन्याहू जुमले बोल रहे हैं। याद रखिएगा, ये हेडलाइंस शो हैं। इनमें से जितनी भी अहम खबर होंगी और उनसे जुड़ती कुछ और खबर, उनको लेकर हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, लेकिन आप हेडलाइन से बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगली हेडलाइन द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से है। पहले ईरान के हवाले से, अब द टाइम्स ऑफ इजराइल, इजरायली अखबार। इनमें कहा गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ब्रास बैकिंग ट्रूस इवन इफ इट लीव्स हमास इन पावर। कि आईडीएफ जो है वो अब गज़ा से निकलना चाहती है, होस्टेज डील करना चाहती है, सीज़ फायर करना चाहती है। कुछ अफसरान जो हैं इजरायली आर्मी के, वो इस डील को चाहते हैं कि फ़ौरन हो जाए, जंग बंद हो जाए, उनके फ़ौजी मरने बंद हो जाएं। कुछ में कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के आईडीएफ के पास हथियार कम है, वो छोड़िए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भले हमास पावर में चला जाए, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आईडीएफ के ये अफसरान ये चाहते हैं कि भाई फ़ौरन सीज़ फायर हो जाए। लेकिन पीएम नेतन्याहू इस बीच आ जाते हैं। वो ये कहते हैं इट वोंट हैपन, इट वोंट हैपन। अगली हेडलाइन इसी से जुड़ी हुई है, द जेरूसलम पोस्ट की, कि नेतन्याहू ने कहा कि वो जो रिपोर्ट्स आई हैं, और ये अमेरिका से आई हैं रिपोर्ट्स, कि भाई इजरायली आर्मी चाहती है सीज़ फायर हो जाए, लेकिन नेतन्याहू ने जंग में ढकेले हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हम अपने मकासद को हासिल नहीं कर लेंगे, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर लेंगे, हम जंग नहीं रोकेंगे। और हमास को तबाह करना और हॉस्टेजेस को वापस लाना, ये दो बड़े मकसद हैं हमारे इस जंग छेड़ने के। तो फिलहाल आईडीएफ का क्या प्रेशर है इस जंग को ख़त्म करने के लिए, उसको नेतन्याहू नकार रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं है, सब चंगासी। खैर, एक बड़ी खबर है अब ईरान की वेबसाइट इन्ना के हवाले से, फिर से देखिए कि ज़ैनिस, और ये पिछले कुछ घंटे की हेडलाइंस है, ये सुबह 5:36 पर आज 3 जुलाई 2024 को छपी है इरना में। फ्लीइंग ज़ायनिस्ट सेटलर्स टर्न नॉर्दर्न टाउन इनटू रिफ्यूजी कैंप्स। नॉर्थ कब्जा वाला जो इजराइल है, उधर लेबनान का बॉर्डर लगता है, और उधर लेबनान की तरफ से लगातार कत्यूशा रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइल, ये सब दागे जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, कई जगह तो आग लगी, कई जगह सेटलमेंट्स बर्बाद हो गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ज़ायनिस्ट जो हैं वो लगातार फ्लीइंग यानी भाग रहे हैं। ये ज़ायनिस्ट सेटलर्स अपनी बस्तियों को छोड़ कर भाग रहे हैं, और इनकी वजह से हो क्या रहा है कि नॉर्थ के टाउन, नॉर्थ के कस्बे, शहर या जो भी इलाके हैं, वो रिफ्यूजी कैंप्स में बदल रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में बदल रहे हैं। कुछ रिफ्यूजी कैंप नए बन रहे हैं नॉर्थ के इलाकों में। जो सरहदी इलाकों से भाग रहे हैं नॉर्थ में, वो कहीं तो जाएंगे, पनाह लेंगे, उनके सेटलमेंट्स तो भूतिया बन गए, खंडर हो गए। लेकिन जहां वो जा रहे हैं वहां नए रिफ्यूजी कैंप्स बन रहे हैं। अब रिफ्यूजी कैंप से आपको फ़ौरन गज़ा याद आता होगा कि वहाँ लोग पनाह गुज़ीन, वहाँ रिफ्यूजी शरणार्थी जा रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। वैसे ही कुछ हाल यहूदियों का भी है जो नॉर्थ के इलाके में बसते हैं। इन सब को हिजबुल्लाह के हाथों अपनी जान खो देने का ख़तरा है। कुछ वैसी ही कहानी है, लेकिन लेवल ऊपर नीचे है, कहीं बहुत ज़्यादा आबादी है, कहीं कम है। हिजबुल्लाह की तरफ से क्या कहा गया है, ये जो तस्वीर है ये इन्ना में ही छपी है और ख़बर भी।
اور یہ جو ہیں ان کا نام شیخ نعیم قاسم ہے، اور ان کی حیثیت لبنان کے حزب اللہ میں نمبر 2 کی ہے حسن نصر اللہ کے بعد، اور ان کا جو عہدہ ہے وہ ڈپٹی سیکریٹری جنرل کا ہے، جبکہ حسن نصر اللہ جنرل سیکریٹری ہیں۔ غزہ سیز فائر اونلی وے ٹو کام لیبنان بارڈرز، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں سیز فائر ہی لیبنان پر شانتی استھاپت کرنے کا، امن قائم کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ لیبنان کی طرف سے اسرائیل میں کبھی بھی سکون اور امن محسوس نہیں کیا جائے گا۔ ہم لگاتار حملے کرتے رہیں گے، آپ غزہ پر حملے بند کر دیجئے، ہم آپ پر حملے بند کر دیں گے، اور آنے والے وقت میں اگر آپ نے سیز فائر نہیں کیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ حملے کتنے سنگین اور رنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا، یہ انہوں نے دھمکی دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے ریٹیلیٹ نہیں کر رہی، وہ زبردست طریقے سے لبنانی علاقوں پر بمباری کر کے حزب اللہ کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ مارے بھی جاتے ہیں۔ خبریں یہ بھی آتی ہیں جبکہ حزب اللہ کے حملوں میں فوجی مارے جا رہے ہیں، آنکڑے اب اسرائیل چھپا رہا ہے یا نہیں، لیکن لوگ بڑے کم گھائل ہوتے ہیں، کیونکہ حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ہمارا نشانہ صرف اسرائیلی آرمی ہے۔ اب روس کے حوالے سے خبر دیکھیے، روس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل UNSC کا ادھیکش بنا ہے۔ UNSC کی پریزیڈنسی روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، تو بھائی صاحب جو یہ بنے ہیں وہ رشیا کے ایمبیسڈر اور ریپریزنٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز میں۔ ان صاحب نے یہ کہا ہے، جن کی آپ کو فوٹو دکھ رہی ہے، وسیلی نیبنزیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوراً غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے۔ اسرائیل اور امریکہ کو فوراً کے فوراً غزہ میں سیز فائر کرانا چاہیے، اس کے لیے تمام کوششیں کرنی چاہیے۔ ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، لاکھوں لوگ پناہ گزینوں کی طرح یہاں وہاں اپنے ملک اپنی زمین پر بھٹک رہے ہیں، ان سب کو رسد، دوا، علاج اور شیلٹر مہیا کرایا جانا چاہیے، اور گولی باری فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ اب اس کے کئی اسپیکٹ ہو سکتے ہیں سائیڈ لائن کے، لیکن ہم اسے دھمکی کی طرح نہیں، ایک اپیل کی طرح لے رہے ہیں۔ ترکی کی نیوز ایجنسی انادولو ایجنسی، انہوں نے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان کا بیان چھاپا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل پورے ریجن میں لگاتار خطرات پیدا کر رہا ہے، اور اسرائیل خطرے کی نشانی ہے۔ لیبنان میں جس طریقے سے وہ ایک نیا مشن، ایک نیا جنگ کا محاذ کھولنے کی سوچ رہا ہے، وہ بڑا فکر پیدا کرنے والا ہے۔ فی الحال دا واشنگٹن پوسٹ، امریکہ کا اخبار، دنیا بھر کے اخبار دکھانے کی بات تھی، انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے یہ ہیڈ لائن چھاپی کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ غزہ کے خان یونس علاقے کو پھر سے ایک بار خالی کر دیں۔ اب خان یونس کو ایک بار پھر سے خالی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے اسے تباہ و برباد کر دیا، وہ یہاں سے گئی، اس کے بعد پھر سے حماس اور باقی ریزسٹنس گروپ کے جو لڑاکے ہیں وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنا جو ہے کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا، اور اس علاقے میں اسرائیلی فوجی جو بچ گئے تھے وہ مارے جانے شروع ہو گئے یا ان پر حملے شروع ہو گئے۔ تو واپس اب اسرائیلی فوج اور ایئر فورس یہاں پر بمباری کرے گی۔ یہاں پر جو لوگ آ گئے تھے، جن سے کہا گیا تھا خان یونس سیف زون ہے، اب ان سے پھر سے کہا جا رہا ہے کہ واپس جاؤ۔ ان کے واپس جانے کی کئی تصویریں ہیں، جس کی ایک الگ کہانی الگ طریقے سے پیش کی جا سکتی ہے ایک نئے ویڈیو میں، کروں گا ضرور کوشش۔ سعودی عرب کا ایک اخبار ہے سعودی گیزٹ، آپ اس کی ہیڈ لائن دیکھ لیں۔ یہاں پرنس خالد بن سلمان جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے، ان کی اور ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب ایردوغان کی ملاقات کو لے کر بڑی پرمکھتا سے خبر چھپی ہے، بڑی ہیڈ لائن چھپی ہے۔ ان لوگوں کے بیچ، ان دونوں ملک کے بیچ بائی لیٹرل ٹائز کو لے کر بات چیت اگلے دور میں بڑھ سکتی ہے۔ ترکی اور سعودی عرب کے رشتے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر کا ترکی جانا، فارن منسٹر بھی جا سکتے تھے۔ آپ کچھ سمجھیے، یہ ڈیفنس ڈیل کا معاملہ ہے، کیونکہ ابھی آپ کو میں الگ سے خبر دوں گا، وہ بڑی ڈیٹیل خبر ہے کہ ترکی کی بادشاہت ایک بار پھر سے قائم ہو گئی ہے ڈرون پروڈکشن میں، اور اس نے اس معاملے میں اسرائیل اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کئی اور طرح کے ہتھیار بھی ترکی بنا رہا ہے، تو کیا وہ سارا ساز و سامان اور اوزار سعودی عرب کو بھی چاہیے؟ پاکستان سے ایک ہیڈ لائن ہے، PTI کے فاؤنڈر کا جو اریسٹ ہوا ہے، یعنی عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان کا، وہ ایک انٹرنل میٹر ہے، یہ UN باڈی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ UN تک معاملہ پہنچا تھا کہ پاکستان کے پورو وزیر اعظم عمران خان جیل میں بند ہیں، اس معاملے میں UN کو مداخلت کرنی چاہیے، تو UN نے کہا
کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فی الحال آئی ڈی ایف کے ڈرون نے جو ہے اب ایئر اٹیک جو ہے ایریل اٹیک ویسٹ بینک پر بھی شروع کر دیے، یہ خبریں ہیں، اور اس میں دا ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ انہوں نے 4 فلسطینیوں کو مارا ہے، اور جو ہے یہ لوگ روڈ سائڈ پر بام بچھا رہے تھے، مائنز بچھا رہے تھے، جن پر اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ایک ڈرون نے حملہ کیا ہے۔ آخری ہیڈ لائن بتا رہا ہوں، ہیڈ لائنز تو بہت ہیں۔ یمن کا ایک ڈیلیگیشن ہے، اس نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کے ایک اسپیشل انوائے سے ملاقات کی ہے۔ میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا خبریں ہیں کہ یمن کو روس کی طرف سے 3 دن کے اندر کچھ بہت بڑا مل سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، وہ ویڈیو آئے تو ضرور دیکھیے گا۔ فی الحال آزاد بول انڈیا کے اس ہیڈ لائن شو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں دنیا کی بڑی خبریں آپ کو ایک شو میں جلد سے جلد بڑی ہیڈ لائنز مل گئی ہوں گی۔ آزاد بول انڈیا آپ ہی کا چینل ہے، اسے سبسکرائب کر لیں اگر نہ کیا ہو تو۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔